بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راستہ آج کچھ زیادہ ہی لمبا لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ صبح سے ہی دل میں ایک بوجھ سا تھا۔ ماں کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ بیٹی، ذرا دھیان سے جانا، حویلی کا راستہ سنسان ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جنگل میں اکثر سننے میں آیا ہے کچھ عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی ہنسی دبا کر کہا تھا، امی، میں کون سا پہلی بار جا رہی ہوں، اور پھر میں کون سا اکیلی ہوں؟ اللہ میرا محافظ ہے۔ مگر دل کے کونے میں یہ خوف موجود تھا کہ سچ میں وہ راستہ کبھی کبھی عجیب سا لگتا ہے۔ اس دن دھوپ تیز تھی اور میں نے جلدی قدم بڑھائے کہ وقت پر بچوں کو پڑھا دوں اور جلدی واپس آ سکوں۔ میری چپل ویسے بھی پرانی تھی اور ربڑ کی پٹی کئی دنوں سے ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی اور میں درمیان راستے میں رک گئی۔ میں نے ایک لمحہ اسے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا، پھر ایک اداس سی سانس نکالی۔ آنکھوں کے سامنے گھر کا منظر آ گیا، ماں کے ہاتھ میں سلائی مشین اور ادھار والے کی تلخ آواز، باجی پیسے کب دو گی؟ میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں پانی آ گیا اور میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر چپل ہاتھ میں لیے رونے لگی۔ آنسوں کے ساتھ ساتھ دل کا سارا بوجھ جیسے بہہ نکلا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ کب ہماری مشکل آسان ہوگی؟ مگر اگلے ہی لمحے سوچا، اگر یہاں زیادہ دیر بیٹھی رہی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے چپل ہاتھ میں پکڑی اور ننگے پاؤں چلنے لگی۔ دھوپ کی تپش اور پتھروں کی سختی پاؤں کو جلا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم رکھتی کہ شاید پتھر کم محسوس ہوں، مگر راستے کے کانٹے کہاں دیکھتے ہیں۔ اچانک ایک تیز تر درد میرے پاؤں میں اترا۔ میں چیخ اٹھی، آہ! اور وہیں ایک قدم پر جم گئی۔ آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر تکلیف کا کامتا سا لمس۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو کانٹا اندر گھس چکا تھا۔ میں نے پاؤں زمین سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر درد اور بڑھ گیا۔ اچانک مجھے اپنے پاؤں کے نیچے گرم اور مضبوط سا لمس محسوس ہوا، جیسے کسی نے زمین اور میرے پاؤں کے بیچ اپنا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں حیران ہو کر پلٹی تو ایک اجنبی کھڑا تھا، قد لمبا، رنگ صاف، مگر آنکھیں عجیب سی گہری اور خوفناک چمک لیے ہوئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، آپ کون ہیں اور میرا پاؤں کیوں پکڑا ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر میرا ہاتھ نہ ہوتا تو تمہارا پاؤں ابھی خون سے بھر جاتا۔ میں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ بولا، رکو، ابھی نکال دیتا ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ اس نے میری بات نظر انداز کی اور اپنی انگلیوں سے کانٹے کو آہستہ آہستہ باہر نکال دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ درد کی جگہ ایک ٹھنڈی سی راحت پھیلنے لگی۔ میں نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ راستہ تو سنسان ہے۔ وہ مسکرایا، میں بھی تمہیں یہی پوچھ سکتا ہوں کہ تم ننگے پاؤں کیوں چل رہی تھی؟ میں نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، چپل ٹوٹ گئی اور نئی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے ایک لمحہ مجھے غور سے دیکھا، جیسے میری ساری زندگی پڑھ لی ہو، پھر دھیرے سے کہا، پھر بھی تم نے چلنا جاری رکھا، ہار نہیں مانی۔ میں نے کندھے اچکائے، کام کرنا ہے، ماں کی دوائی لانی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، رکنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، اس جنگل میں تنہا مت آیا کرو۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ ہلکا سا ہنسا، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ راستہ کتنا خطرناک ہے۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، خطرہ صرف غربت کا ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں لگتا ہے سب کہانیاں ہیں تو ٹھیک ہے۔ میں نے پاؤں زمین پر رکھا تو حیرت ہوئی کہ درد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے شک بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا، آپ نے کیا کیا؟ وہ بولا، بس جو کیا وہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ میں نے کہا، میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر جاتے جاتے بولا، میں پھر ملوں گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں ملیں گے؟ مگر وہ پلٹ کر پیچھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی۔ دل میں عجیب سا احساس تھا، نہ ڈر نہ سکون، بلکہ ایک سوال کہ یہ کون تھا اور میرا نام لیے بغیر کیسے جانتا تھا کہ مجھے حفاظت کی ضرورت ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور قدم آگے بڑھا دیے، مگر دل کی دھڑکن پہلے جیسی نہ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھے فاصلے سے میرے قدموں کا حساب رکھ رہا ہو، اور میں چاہ کر بھی اس احساس سے آزاد نہ ہو پا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر ماں نے پوچھا، پاؤں میں کیا ہوا؟ میں نے نظریں چرائیں، کچھ نہیں، بس کانٹا لگا تھا۔
مگر اندر سے ایک عجیب سی بے چینی تھی جو رات بھر نیند میں بھی ساتھ رہی، اور ہر بار آنکھ بند ہونے پر وہی آنکھیں یاد آتی جو سنسان جنگل کے بیچ میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھے کھڑی تھیں اور مسکرا رہی تھیں۔ میرا نام یاسمین ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گھر سے ہے جہاں غربت سانسوں میں بسی ہے۔ میری ماں جب جوان تھیں تو سوئی گوٹے کا کام کرتی تھیں، لوگوں کے کپڑوں پر پھول اور بیلیں بناتی۔ وہ گھنٹوں زمین پر بیٹھ کر اور کپڑا گود میں رکھ کر سوئی میں دھاگا پروتی اور ایک ایک ٹانکا اس محبت سے لگاتی جیسے اپنی زندگی کو سنوار رہی ہوں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بچپن سے محنت کی تھکن بھی دیکھی اور امید کی روشنی بھی۔ اماں بتاتی تھیں کہ ان کے ماں باپ بھی غریب تھے، کبھی پیٹ بھر کر کھانے کا موقع کم ہی آیا۔ ایک دن انہوں نے ہنستے ہوئے مگر آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا تھا، بیٹی، تمہارے نانا نے سوچا ہوگا کہ کم از کم بیٹی کو ایسا گھر ملے جہاں بھوک کم ہو، مگر قسمت کا کھیل یہ ہوا کہ انہوں نے میرا رشتہ ایک دکاندار کے بیٹے سے طے کر دیا، مگر شادی سے پہلے ہی وہ کہیں اور منگنی کر بیٹھا تو میرا نصیب بدل کر تمہارے ابا کے ساتھ جڑ گیا۔ تمہارے ابا چھولے چاول کی ریڑھی لگاتے تھے، ان کی عمر میری ماں سے 15 سال زیادہ تھی۔ وہ ایک پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کی پہلی بیوی بانجھ تھی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو گاؤں والوں کے کہنے پر ابا نے میری ماں سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے مکان میں آ گئے جو کچا پکا سا تھا مگر کم از کم اپنا تھا۔ اماں کہتی ہیں، بیٹی وہ دن بھی عجیب تھے، شہر میں ہر کوئی اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں لگا تھا، غریب کے دکھ کو ہی سمجھ سکتا ہے۔ تمہارے ابا صبح سویرے چھولے چاول کی دیگ تیار کرتے، مسالے ملاتے اور گلی میں جا کر ریڑھی لگا دیتے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھی تو اماں کو امید تھی کہ شاید بیٹا ہو اور گھر کا سہارا بنے، مگر میں پیدا ہوئی۔ اماں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی ہونے پر مایوسی ہوئی، بلکہ وہ کہتی تھیں، بیٹی نصیب لے کر آتی ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر تھکن اتر جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ابا کی کمر جھکنے لگی، ہاتھوں کی رگیں ابھرتی گئیں اور ایک دن وہ گھر لوٹے ہی نہیں۔ لوگ بتا کر گئے کہ دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا چھوڑ گئے۔ میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر کے دروازے پر اماں کو بیٹھے دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ میں پاس گئی تو انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹی، اب تم اور میں ہی ہیں جو ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ ابا کی جانے کے بعد زندگی کا بوجھ جیسے دگنا ہو گیا۔ اماں کی بینائی بھی دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی۔ پہلے وہ کپڑوں پر کڑھائی کرتی مگر سوئی کا ناکا دھندلا دکھائی دینے لگا تو انہوں نے محلے کے گھروں میں صفائی کا کام شروع کیا۔ صبح سویرے چادر اوڑھ کر نکل جاتی اور دوپہر کو تھکی ہاری واپس آتی۔ میں نے دل میں طے کر لیا کہ پڑھائی چھوڑ کر کچھ کروں، مگر اماں بضد تھیں کہ تم انٹر تک تعلیم مکمل کرو گی۔ میں اسکول سے گھر آ کر کام کرتی، کبھی کسی ہمسائے کے بچے کو پڑھا دیتی اور کبھی دکان سے سودا لاتی۔ اماں اکثر کہتی، بیٹی، پیٹ کی آگ بجھانا سب سے بڑی جنگ ہے، جس دن بھوک نہ لگے تو سمجھو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ میں انٹر کے آخری سال میں تھی تو اماں کی کمر بھی جھک گئی۔ وہ اکثر کمر پکڑ کر کہتی، بیٹی، بس تم کسی کا سہارا بن جاؤ تو دل کو سکون آ جائے گا۔ میں ہنستی ہوئی کہتی، اماں، میں تمہارا سہارا بننے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ہم پر قرض بھی چڑھ گیا تھا کیونکہ اماں کی بیماری میں دوائی لینی پڑتی تھی۔ محلے کی عورتیں کبھی کبھار چاول یا آٹا دے جاتی تو اماں ان کے لیے دعا کرتی۔ میں رات کو اکثر جاگتی اور سوچتی کہ زندگی میں کب ایسا وقت آئے گا جب صبح یہ فکر نہ ہو کہ آج پیٹ کیسے بھرے گا، مگر اس سب کے باوجود ہمارا چھوٹا سا گھر سکون کا گھر تھا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے تھے۔ میں جب کام ڈھونڈنے نکلی تو اکثر دروازے بند ملتے، مگر ایک دن ایک عورت نے کہا کہ تم بچوں کو پڑھا سکتی ہو۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس نے بتایا کہ ایک حویلی میں جانا ہوگا، 2 بچے ہیں، ان کو ٹیوشن دینی ہے۔ میں نے کہا، اماں، سنسان جنگل کے بیچ سے گزرنا ہوگا، ڈر تو لگتا ہے مگر میں جا سکتی ہوں۔ اماں نے تھوڑا سوچ کر کہا، بیٹی، زندگی میں سب سے بڑا ڈر بھوک ہے، باقی سب اللہ کے حوالے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اماں دعا کریں یہ کام چل نکلے۔ وہ مسکرائیں اور بولی، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ اس دن سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اس دن میری ٹیوشن کا پہلا دن تھا اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا طویل راستہ مجھے اس طرح آزما لے گا جیسے کوئی امتحان دے رہا ہو۔ دھوپ ہلکی ہلکی ڈھل رہی تھی اور میں جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ حویلی وقت پر پہنچ جاؤں، لیکن جیسے ہی جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی میری پرانی چپل ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ میں ایک لمحے کو رک گئی، دل میں آیا واپس پلٹ جاؤں،
مگر پھر خود کو سمجھایا کہ اتنا فاصلہ طے کر کے آئی ہوں تو کام مکمل کر کے ہی جاؤں، مگر ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ پاؤں میں ایک نوکیلا کانٹا اتر گیا۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور میں بے اختیار چیخ پڑی۔ تبھی وہ شخص سامنے آ گیا جس کی مہربان آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور اصرار دونوں اکٹھے تھے۔ اس نے جھک کر میرا پاؤں ہاتھ میں لیا اور کانٹا نکال دیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی اپنا ہو، حالانکہ وہ مکمل اجنبی تھا۔ میں نے شکریہ کہا اور آہستہ آہستہ واپس لوٹ آئی۔ گھر پہنچی تو اماں نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا خیریت ہے؟ اتنا جلدی واپس آ گئی؟ میں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، اماں اندھیرا ہو رہا تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، پیر میں کانٹا بھی چبھ گیا، کل چلی جاؤں گی۔ اماں نے کچھ نہ کہا، بس میری طرف دیکھتی رہی۔ اگلے دن شام کے وقت میں آنگن میں بیٹھی تھی، شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہ رہا تھا کہ آج کچھ صاف ستھرا پہن کر جاؤں۔ نہ جانے کیوں دل کے کونے میں وہ شخص بار بار یاد آ رہا تھا۔ کل بھی وہ سفید کپڑوں میں تھا اور میں اس کے سامنے میلا میلا سے لگ رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کی نماز والی سفید رنگ کی چادر الماری سے نکالی اور اپنے اوپر اوڑھ لی۔ چادر پر ہلکی سی خوشبو بسی ہوئی تھی جو اماں کے ہاتھوں کی تھی۔ میں نے پاؤں میں اماں کی چپل پہنی جو مجھ سے 2 انگلی بڑی تھی مگر چلنے میں آسانی تھی۔ جب راستے پر نکلی تو نہ جانے کیوں آنکھیں خود بخود ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے میں اسے تلاش کر رہی ہوں۔ دل میں ایک انجانی بے چینی اور ہلکی سی خوشی تھی۔ ہر موڑ پر نظریں بھٹک جاتی کہ شاید وہ کہیں سے اچانک آ جائے۔ میں اپنے آپ کو سمجھاتی جا رہی تھی کہ میں صرف کام پر جا رہی ہوں، مگر دل کہہ رہا تھا کہ آج وہ ضرور ملے گا۔ اور پتہ نہیں کیوں یہ سوچ مجھے ڈر سے زیادہ ایک عجیب سی خوشگواری دے رہی تھی۔ جنگل کے قریب پہنچی تو ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ جیسے کہیں سے کسی کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے چادر کا پلو مضبوطی سے اوڑھ لیا مگر قدم خود بخود دھیرے ہو گئے، جیسے دل چاہتا ہو کہ یہ لمحہ جلد ختم نہ ہو۔ اور شاید میں اسی احساس میں گم تھی کہ ایک سایہ میرے دائیں طرف کے درخت کے پیچھے ہلتا سا محسوس ہوا اور سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور جنگل کا آخری موڑ مڑتے ہی سامنے وہ حویلی نظر آنے لگی جو دور سے دیکھنے پر ہی عجیب سی لگتی تھی، جیسے کوئی پرانی یادوں اور پرانے رازوں سے بھری ہوئی جگہ ہو۔ میں نے اپنی چادر کا پلو ذرا سا سنبھالا اور قدم تیز کر دیے، کیونکہ شام کا وقت اور سنسان راستہ دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے آہستہ سے آواز دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دوسرا قدم اندر رکھا اور لکڑی کا بڑا سا دروازہ ہلکا سا چرچرا کر کھل گیا۔ سامنے ایک لمبا سا صحن تھا جس کے ایک طرف پرانے زمانے کا بڑا سا پیپل کا درخت کھڑا تھا اور دوسری طرف ایک پرانی حویلی کے کمرے قطار میں تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور نہ جانے کیوں میرا دل کانپ سا گیا۔ میں نے آواز دی، السلام علیکم۔ اندر سے ایک دھیمی سی عورت کی آواز آئی، آ جاؤ بیٹی۔ میں اس آواز کے پیچھے چلتے چلتے ایک بڑے کمرے میں پہنچی۔ وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں جیسے کوئی چھپا ہوا راز ہو۔ اس نے کہا، آؤ بیٹی بیٹھو، تم ہی ہو نا جو بچوں کو پڑھانے آئی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جی۔ وہ بولی، اچھا میں تمہیں بچوں سے ملواتی ہوں، ابھی بس ان کا سبق شروع کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہاں 2 بچے بیٹھے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ دونوں عمر میں 8-9 سال کے لگتے تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے بچپن کی شرارت ان سے چھن گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم بچوں، مگر انہوں نے صرف ہلکا سا سر جھکا کر سلام کا جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے بستہ کھولا اور کہا، چلو سبق شروع کرتے ہیں، مگر وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی کے ڈر سے بولنے کی ہمت نہ ہو۔ میں نے لڑکی سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، سارا، اور پھر نظریں جھکا لیں۔ لڑکے سے پوچھا، اس نے کہا، میرا نام حمزہ ہے۔ میں نے ہلکے پھلکے سوال کیے تاکہ وہ تھوڑے کھل جائیں مگر وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے جیسے ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ پڑھائی کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کمرے کی کھڑکی کے باہر کوئی سایہ بار بار ہل رہا ہے اور ہر بار بچوں کی آنکھوں میں خوف بڑھ جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے مگر پھر اچانک وہ عورت اندر آئی اور بچوں کی طرف دیکھ کر بولی، سبق ختم ہوا تو انہیں واپس بھیج دینا، اور مجھ سے کہا، بیٹی تم بھی جلدی گھر جایا کرو، یہاں رات کو اکیلی مت رہنا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں خالہ؟ وہ ہلکی سی مسکرائی اور کہا،
बस कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त आने पर पता चलती हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। सबक ख़त्म हुआ तो मैंने बच्चों से कहा, कल फिर आऊँगी। वो दोनों दरवाजे तक मुझे छोड़ने आए, मगर उनकी नज़रें बार बार सहन के उस कोने में जा रही थीं जहाँ पुरानी मिट्टी के घड़े रखे थे। मैंने एक लम्हे को सोचा कि उन घड़ों के पास क्या ख़ास बात है, मगर फिर वक्त देकर कदम तेज़ कर दिए। जब गेट से बाहर निकली तो शाम का अंधेरा फैल चुका था और जंगल के किनारे खड़े होकर मैंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा तो वो पहले से ज़्यादा खामोश और सुनसान लग रही थी, जैसे वो अपने अंदर कई कहानियाँ कैद किए बैठी हो। रास्ते भर मेरे जहन में बच्चों की वो डरी डरी आंखें और औरत के पुरस्कार मुस्कुराहट घूमती रही। घर पहुंची तो अम्मा ने पूछा, बेटी कैसा रहा पहला दिन? मैंने कहा, अम्मा हवेली अजीब सी है, बच्चे भी बहुत खामोश हैं और उनकी माँ की बातें समझ नहीं आई। अम्मा ने कहा, बस बेटी अपना काम करो और दिल किसी बात में न लगाओ। मगर दिल का क्या करे अम्मा, दिल तो वहीं अटक गया था, जैसे मैंने उस हवेली के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही पीछे कुछ छू दिया हो और एक अजीब सा खिंचाव मुझे कल फिर वहाँ ले जाने को तैयार कर रहा हो। रात को देर तक मैं उस औरत की आंखों और बच्चों की खामोशी को सोचती रही और नींद ना आई। दिल में सवाल ही सवाल थे कि ये लोग किस बात से डरते हैं और आखिर वो साए कौन से हैं जो खिड़की के बाहर हिलते हैं। यहाँ आए हुए मुझे 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर मैंने दोबारा उस शख्स को नहीं देखा था। हालांकि मेरे दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सी लगी हुई थी कि काश वो फिर सामने आ जाए, काश मैं उससे दोबारा बात कर सकूं। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में एक ऐसा सहर था जो दिल को खींच लेता था और उसकी आंखों में वो नरमी थी जो एक पल को सुकून भी देती थी और एक पल को अजीब सा खौफ भी। रोज़ शाम को हवेली जाने के लिए वही जंगल का रास्ता लेती, मगर हर दिन के साथ उस रास्ते में कुछ नया महसूस होने लगा। शुरू के दिनों में तो बस खामोशी और पत्तों की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देती, मगर अब कभी कभी ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे कदमों की चाप के साथ साथ चल रहा है। मैं रुकती तो आवाज़ रुक जाती, मैं चलती तो फिर वही चाप शुरू हो जाती। एक दिन तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर धीरे धीरे पुकार रहा हो, यास्मीन यास्मीन। मैंने पलटकर चारों तरफ देखा, मगर कोई न था। हवा में हल्की सी नमी और सर्दी महसूस हो रही थी, हालांकि मौसम ऐसा न था। मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम है, मगर जब ये बार बार होने लगा तो दिल की धड़कन तेज रहने लगी। घर आकर अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारा रंग पीला लग रहा है, खैरियत तो है? मैंने कहा, जी अम्मा, बस थोड़ी थकन है, काम ज़रा लंबा है। अम्मा ने कहा, बेटी अगर तुझे डर लगता है तो मत जा वहाँ। कैसी हवेली है ये जहाँ के बच्चे बात भी नहीं करते और उनकी माँ अजीब सी बातें करती है। मगर मैंने अम्मा को तसल्ली दी कि अम्मा हमारी हालत तुम जानती हो, घर का खर्च कैसे चलेगा, मैं छोड़ दूँ तो और कोई रास्ता नहीं। अम्मा चुप हो गई, मगर मैं जानती थी वो दिल से चाहती हैं कि मैं ये काम छोड़ दूँ। अगले दिन जब मैं निकली तो रास्ते में फिर से वही सरगोशियाँ सुनाई दी। मैंने चादर का पल्लू मजबूती से लपेट लिया और दिल में कलमा पढ़ती रही। जब जंगल के बीच पहुंची तो साफ साफ किसी के कदमों की चाप पीछे से सुनाई दी, जैसे कोई जानबूझकर मेरे पीछे चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने चलते चलते अचानक पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ खाली रास्ता और दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे जो हवा के साथ हिल रहे थे। एक लम्हे को मुझे लगा कि मैं दीवानी हो रही हूँ, मगर फिर याद आया कि वो शख्स भी तो अचानक उसी जंगल में मिला था और उसने भी बगैर कुछ कहे मेरा दर्द कम कर दिया था। क्या ये सब उसी का कोई खेल है या फिर वाकई यहाँ कुछ और है? हवेली पहुंचकर मैंने पढ़ाई शुरू की, मगर बच्चों के चेहरों पर भी आजकल की निस्बत ज़्यादा खौफ था। मैंने हल्के से कहा, सारा क्या तुम्हें भी कभी जंगल में कोई आवाज़ आती है? उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली और हमज़ा की तरफ देखा जैसे इजाज़त मांग रही हो। हमज़ा ने सर हिलाया कि कुछ मत कहना। मैंने सोचा ये बच्चे कुछ जानते हैं मगर डर की वजह से बोलते नहीं। पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैंने उनसे कहा, कल मैं जल्दी आ जाऊंगी ताकि ज़्यादा वक्त मिले। मगर सारा ने आहिस्ता से कहा, बाजी जल्दी मत आया करें, उस वक्त जंगल में कोई नहीं होता, मगर शाम के वक्त वहाँ कुछ होता है। ये सुनकर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या होता है? मगर उसने कुछ न कहा और दौड़कर अंदर चली गई। वापसी पर मैंने कदम तेज़ किए, मगर वो सरगोशियाँ फिर शुरू हो गई। अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ मेरे कान के बहुत करीब है और हवा की नमी के साथ मेरे चेहरे को छू रही हो। मैंने जल्दी जल्दी जंगल पार किया और घर पहुंचकर चादर उतार दी, मगर उसकी नमी आज भी मेरे हाथों पर महसूस हो रही थी।
उस रात मैं देर तक जागती रही और सोचती रही कि आखिर ये सरगोशियाँ कौन करता है और ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उसका ताल्लुक उस शख्स से है या हवेली के उन पर असरार राजों से, जिनका अंदाज़ा भी मुझे अभी नहीं था। उस दिन मैं हस्बे मामूल शाम के करीब हवेली की तरफ जा रही थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। जंगल के रास्ते में दाखिल होते ही मुझे वही पुरानी चाप सुनाई देने लगी, मगर आज उसमें कुछ फ़र्क था, जैसे वो कदम ज़्यादा करीब और ज़्यादा भारी हो। हर चंद कदम पर मुझे यूं लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कभी बाएं तरफ झाड़ियों में पत्तों की खड़खड़ाहट होती, कभी दाएं तरफ किसी दरख्त के पीछे साए की हल्की सी जंबश दिखाई देती। मैंने दिल को समझाया कि ये मेरा वहम है, मगर दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ हो रही थी। जब जंगल ख़त्म हुआ और गली का पहला मोड़ आया तो मैंने फिर महसूस किया कि वो साया पीछा है। दिल में अजीब सा खौफ और तजस्सुस दोनों इकट्ठे हो गए। मैंने कदम ज़रा आहिस्ता किए, जैसे जानबूझकर मौका दे रही हूँ कि वो आगे बढ़े, मगर वो नहीं बढ़ा। दूसरे मोड़ पर मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा तो वो वहाँ खड़ा था, वही अजनबी जिसने पहले दिन मेरा कांटा निकाला था। इस बार उसने काली चादर में अपना मुंह छुपाया हुआ था, मगर उसकी आंखें वैसी ही थीं, जिनमें नरमी भी थी और एक पुरस्कार चमक भी। मैंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये वही है। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया और मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। उसने एक लम्हे को भी कुछ न कहा, बस मुझे देखता रहा और मैं खामोशी से उसे देखती रही। हवा के एक झोंके ने उसकी चादर का पल्लू हल्का सा हटाया तो मुझे लगा जैसे वो हंस रहा हो, मगर यह हंसी अजीब थी, न पूरी मुस्कुराहट न कोई मजाक, बस जैसे वो सब कुछ जानता हो। और फिर वो एक कदम पीछे हटा और गली के दूसरे कोने में मुड़ गया। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर जल्दी से आगे बढ़ गई, मगर दिल में ये सवाल चुभता रहा कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। क्या वो मेरा मुहाफिज है या मेरा ताक़ुब करने वाला दुश्मन? और ये भी कि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो पहले दिन ही कर चुका था, फिर अब क्यों हर दिन मेरे आसपास उसका साया बढ़ता जा रहा है। उस दिन जब मैं हस्बे मामूल हवेली पहुंची तो अंदर का माहौल पहले से ज़्यादा बोझल महसूस हुआ, जैसे दीवारों पर नमी के साथ साथ कोई पुरस्रार खौफ भी चिपक गया हो। कमरे में दाखिल होते ही सारा और हमजा ने एक दूसरे को देखा और फिर झट से अपनी किताबें खोल ली। मैंने उनके करीब बैठकर कहा, चलो आज का सबक शुरू करते हैं, मगर सारा की नज़रें बार बार खिड़की की तरफ जा रही थीं। मैंने महसूस किया कि हमजा भी कागज़ पर कुछ लिख रहा था, मगर आंखें मुसलसल बाहर देख रही थीं। मैंने नरमी से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों बार बार बाहर क्यों देख रहे हो? सारा ने हिचकिचाते हुए कहा, बाजी वो बाहर खड़ा है, हमें देख रहा है। मेरे हाथ एक लम्हे को रुक गए और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने फ़ौरन पूछा, कौन खड़ा है? हमजा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, वही जो जंगल में होता है, वही जो रात को खिड़की के पास आता है। मेरा दिल एक लम्हे को काम सा गया, मगर मैंने हिम्मत करके खिड़की के करीब जाकर पर्दा ज़रा सा हटाया तो दूर दरख्त के नीचे वही अजनबी खड़ा था, जिसका साया कई दिनों से मेरे पीछे पीछे था। आज वो मुझे साफ नजर आ रहा था। सफ़ेद कपड़ों के बजाय उसने स्याह चोगा ओढ़ा हुआ था, मगर उसकी आंखें वैसे ही चमक रही थीं जैसे किसी को चैलेंज दे रही हों। वो मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट में कोई हंसी नहीं थी, जैसे वो सिर्फ मुझे देखकर कोई इशारा दे रहा हो। मेरे हाथ खुद ब खुद पर्दे को दोबारा बंद कर गए। मैंने बच्चों की तरफ देखा तो उनके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। सारा की आवाज़ कांप रही थी, बाजी वो हर रोज़ आता है, कभी दिन में कभी शाम को, और बस देखता रहता है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी माँ को पता है? तो सारा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अम्मा को कुछ न बताना, वरना वो नाराज़ होंगी। मैं सोचती रहेगी कि आखिर वो कौन है, क्यों हर रोज़ मेरे रास्ते और अब इस हवेली के आसपास नजर आने लगा है, और ये बच्चे उससे इतना क्यों डरते हैं। उस रात जब मैं हवेली से वापस आई तो अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो चरपाई पर नींद दराज थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने परेशानी से पूछा, अम्मा क्या हुआ? तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, बस बेटा ज़रा कमज़ोरी है, शायद थकन है। मैंने उनके हाथ पकड़कर देखा तो वो जल रहे थे। मैंने फ़ौरन उनका माथा छुआ तो बुखार तेज़ था। दिल में अजीब सा खौफ उतर आया। अम्मा ने कहा, फ़िक्र न कर यास्मीन, सुबह ठीक हो जाऊंगी। मगर मैं जानती थी ये सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए कहा जा रहा है। मैंने सोचा सुबह हवेली न जाकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर पैसे कहाँ से आए, ये सोचकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने जेब टटोली तो बस कुछ सिक्के थे जो आटे नमक मिर्च के बिना आते। मैं रात भर अम्मा के पास बैठी रही,
کبھی پانی دیتی، کبھی ان کا ماتھا سہلاتی اور وہ نیند میں کبھی بے ربط سی باتیں کرنے لگتی، کبھی میرا نام پکار لیتی۔ رات کے آخری پہر میں باہر کتے بھونکنے لگے اور ہوا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی، جیسے کوئی دور سے چل کر آ رہا ہو، مگر میں نے سوچا یہ میرا وہم ہے۔ صبح ہوتے ہی میں چولہے پر پانی گرم کر کے اماں کو پینے کو دیا اور خود سوچتی رہی کہ اب کیا کروں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی اور آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر گلی سنسان تھی، البتہ زمین پر ایک سفید کاغذ کا چھوٹا سا لفافہ اور ساتھ ایک پیکٹ پڑا تھا۔ میں نے جھک کر اٹھایا تو پیکٹ کے اندر دوائیوں کی بوتلیں اور گولیاں تھیں اور کاغذ پر بس ایک جملہ لکھا تھا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ میں وہ جملہ بار بار پڑھتی رہی، دل میں خوف بھی تھا، حیرت بھی، اور کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی تسلی بھی، جیسے کوئی میری اور اماں کی ہر خبر رکھتا ہے۔ مگر وہ کون تھا، کس نے یہ دوائیاں بھیجی اور مجھے یہ پیغام دیا؟ یہ سوچتے سوچتے میری نظر گلی کے موڑ پر پڑی، جہاں دور ایک سیاہ چوغا اوڑے شخص کھڑا تھا، وہی جنزادہ جسے میں اب تک محض ایک پراسرار تعاقب کرنے والا سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھیں آج پہلے سے زیادہ نرم لگ رہی تھیں، جیسے وہ دور سے کہہ رہا ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموشی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی اور اماں کو دوائیاں دے کر دل میں ایک سوال دبائے رکھا کہ آخر یہ سب کب اور کیوں شروع ہوا اور کہاں جا کر ختم ہوگا۔ اس دن آسمان صبح سے ہی بادلوں کی چادر اوڑے ہوئے تھا اور ہوا میں نمی اتنی کہ لگتا تھا بارش بس برسنے ہی والی ہے۔ اماں نے کہا، یاسمین آج مت جانا، راستہ خراب ہو جائے گا۔ مگر میں نے سوچا حویلی کی عورت کو اگر میں نے بغیر بتائے ایک دن کا بہانہ کیا تو شاید وہ کسی اور کو بچوں کے لیے رکھ لیں گی اور یہ تھوڑی سی آمدنی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے میں نے چادر لپیٹی اور گھر سے نکل پڑی۔ گلیوں میں کیچڑ تھا اور ہوا میں وہ نمی جو جلدی سے ہڈیوں تک اتر جاتی ہے۔ جیسے ہی جنگل کے کنارے پہنچی تو پہلا قطرہ ماتھے پر گرا اور پھر اچانک زوردار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے قدم تیز کیے مگر راستہ کچا تھا اور پانی بھرنے لگا۔ مٹی کی خوشبو بارش کے ساتھ مل کر ہوا میں پھیل گئی، مگر ساتھ ہی راستہ اتنا پھسلن بھرا ہو گیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ایک جگہ جہاں زمین ذرا ڈھلوان تھی وہاں میرا پیر پھسلا اور میں تقریباً گر ہی گئی تھی کہ اچانک کسی کے مضبوط بازو نے مجھے تھام لیا۔ میں نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو وہی شخص میرے سامنے تھا، بارش میں بھیگتا ہوا۔ اس کے بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ بولا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز گہری اور یقین دینے والی تھی، جیسے وہ صرف اس لمحے نہیں بلکہ میری زندگی کے ہر موڑ پر یہ کہہ رہا ہو۔ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ میں نے خود کو اس کے بازوں سے چھڑانے کی کوشش کی مگر بارش کی شدت اور زمین کے پھسلن نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں چند قدم اس کے سہارے چلوں۔ وہ میرے قریب تھا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانس کی گرمی بارش کی ٹھنڈ میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں ہمیشہ یہی ہوتا ہوں، تمہیں بس پہلی بار دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ برسوں سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ ہم بارش میں چلتے رہے اور اس کی گرفت سے میرے پاؤں پر مضبوط تھے، جیسے وہ واقعی مجھے گرنے سے بچا رہا ہو۔ مگر میرے دل میں ہزار سوال تھے کہ یہ شخص کون ہے، کیوں ہر مشکل گھڑی میں آ جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی آنکھوں میں جو عزم اور درد کا ملا جلا رنگ ہے وہ آخر کس کہانی کا حصہ ہے۔ میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر بارش کی آواز اور اس کے ساتھ چلنے کی کیفیت نے میرے الفاظ روک لیے، جیسے یہ لمحہ صرف خاموشی میں جینے کے لیے تھا۔ اس رات بارش تھم گئی تھی مگر میرا دل اب بھی بے سکون تھا۔ میں بچوں کو پڑھا کر کمرے سے نکلی تو حویلی کے اندر کا ماحول عجیب طور پر خاموش تھا، جیسے سب سوتے وقت بھی جاگ رہے ہوں یا سب جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہوں۔ لمبا سا برآمدہ گیلا تھا اور دور دالان کے کونے میں وہ عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی موم بتی جل رہی تھی اور وہ کسی نامعلوم زبان میں دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے خود کو چھپانے کے لیے ستون کے پیچھے پناہ لی اور جھانک کر دیکھنے لگی۔ موم بتی کا شعلہ ہر بار اس کے الفاظ کے ساتھ ہلکا سا لرزتا تھا، جیسے وہ خود اس کی سانس کے تابع ہو۔ میں نے کبھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا مگر آج اس کے ہونٹ کسی اور ہی دعا یا بد دعا میں ہل رہے تھے۔ اچانک مجھے ایک مدھم سی پرانی خوشبو آئی، جیسے کسی پرانی لکڑی کے صندوق سے کپڑوں کی بساند آتی ہے، اور اس خوشبو کے ساتھ ساتھ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر اچانک اس نے آنکھ کھول کر سیدھا میری طرف دیکھا، حالانکہ میں ستون کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں سہم گئی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی
مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں یہاں ہوں۔ اگلے دن جب میں آئی تو بچوں نے بہت آہستہ آواز میں کہا، باجی کل رات آپ نیچے نہ آئیں۔ جب بھی نیچے اندھیروں میں وہ موم بتی جلاتی ہے اور پھر کمرے کے بیچ میں کچھ رکھ کر گول گول گھومتی ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو ایک بار دیکھ لیا تھا، ہمیں بہت ڈانٹ پڑی تھی، اور پھر اس نے ایک بات کہی تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ حمزہ نے رکتے رکتے کہا، اس نے کہا تھا کہ میں جوان لڑکیوں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیتی ہوں تاکہ وہ میرے حکم سے باہر نہ جا سکے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، مگر کیوں؟ سارا نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، وہ ایک جادوگرنی ہے جس کا جنوں کے قبیلے سے پرانا معاہدہ ہے، اور یہ حویلی اصل میں ان کا مسکن ہے۔ یہاں جوان لڑکیاں اس لیے آتی ہیں کہ وہ ان پر قبضہ کر سکے، ان کی روح اور جسم دونوں کو قید کر لے تاکہ وہ جن قبیلے کو پیش کر سکے۔ میں نے بچوں کی بات کو مذاق سمجھنے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں میں وہ منظر ابھی بھی تھا جب وہ موم بتی کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی، اور ہر بار شعلہ اس کی آواز کے ساتھ تھر تھرا رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا یہ سب سچ ہے، مگر دماغ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس دن جب میں واپس جنگل سے گزر رہی تھی تو اچانک وہ اجنبی سامنے آ گیا۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یاسمین، تمہیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم نہیں جانتی کہ تم کس دلدل میں قدم رکھ چکی ہو۔ یہ عورت تمہیں اپنی قید میں لینے والی ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، مگر میں ماں کا سہارا ہوں، یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتی۔ اس نے قریب آ کر کہا، نوکری کے بدلے اپنی جان دے دو گی تو یہ سودا منصفانہ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ اور خوف تھا، جیسے وہ بھی اس عورت کے قابو میں آنے سے ڈرتا ہو۔ اس نے جاتے جاتے بس اتنا کہا، وہ جوان لڑکیوں کو قبضہ کرتی ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ پھر وہ درختوں میں غائب ہو گیا اور میں اپنی سانس سنبھالتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ حویلی میں داخل ہوتے ہی میرا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، اور جیسے کوئی نظر مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہو۔ میں نے جان لیا کہ راز کھلنے کی شروعات ہو چکی ہے، مگر انجام کی جھلک دیکھنے کی ہمت ابھی مجھ میں نہیں تھی۔ اس دن شام کا وقت تھا اور میں ہمیشہ کی طرح جنگل کے راستے سے گزر رہی تھی۔ بارش کا پانی اب بھی زمین پر جگہ جگہ جمع ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی اور ٹھنڈک تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں قدم آہستہ آہستہ رکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہر جھاڑی اور درخت کو دیکھتی جا رہی تھی، جیسے کسی پلٹ کر دیکھنے والے کا انتظار ہو۔ اچانک دائیں طرف کے گھنے درختوں کے بیچ سے وہی اجنبی نکل آیا۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی بھاری راز سینے میں دبائے ہو۔ میں رکی تو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا اور بولا، یاسمین، اب تمہیں سب کچھ جان لینا چاہیے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا جاننا چاہیے؟ وہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو انسانوں میں نہیں ہوتی، اور اس کی سانس جیسے ہوا میں کوئی اور ہی خوشبو بھر رہی تھی۔ وہ بولا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں، آدھا انسان اور آدھا جن۔ میری ماں انسان تھی اور باپ ایک جن قبیلے سے تھا، اس عورت کے قبیلے سے جس کے گھر تم پڑھانے آتی ہو۔ اس عورت کے حکم سے میں بھی اس کی قید میں ہوں، مگر تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ میں باقی سب کی طرح اس کا غلام نہیں بن سکا۔ اس نے میری زندگی پر اختیار تو حاصل کر لیا، مگر میرے دل کو وہ کبھی قابو میں نہ کر سکی۔ میں جنگل میں تمہارے پہلے دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، جب تم ننگے پاؤں چلی آ رہی تھی اور کانٹا تمہارے پیر میں چبھ گیا تھا۔ تمہارے چہرے پر ایک معصومیت تھی، ایک روشنی تھی جو میں نے پہلے کسی انسان میں نہیں دیکھی، اور وہ روشنی میری قید شدہ روح کو جیسے آزاد کرنے لگی۔ اس دن سے میں تمہارے پیچھے رہا، کبھی تمہارے سامنے آ کر، کبھی چھپ کر، کیونکہ یہ جنگل صرف درختوں اور پرندوں کا مسکن نہیں، یہاں وہ مخلوق بھی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ میں نے کئی بار تمہیں ان سے بچایا، مگر تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ جب بھی حویلی میں تم جاتی ہو، میں دور کھڑا رہتا ہوں تاکہ اگر کچھ ہو تو میں تمہیں بچا سکوں۔ تم نہیں جانتی کہ وہ عورت تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہے۔ وہ تم پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تمہاری روح اور جسم دونوں کو اپنے جن قبیلے کو پیش کرنا چاہتی ہے، اور یہ کام وہ برسوں سے کر رہی ہے۔ میں نے اس کے اشارے پر کئی لڑکیوں کو لاتے دیکھا ہے، مگر تم پر آ کر میں رک گیا، کیونکہ میں تمہیں اس انجام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گیا اور آہستہ سے بولا، مگر یاسمین، تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ میں خود بھی آزاد نہیں ہوں۔ میرا وجود اس عورت کے حکم سے بندھا ہوا ہے۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں ہر وقت نہیں بچا سکتا، اس لیے تمہیں بھی محتاط رہنا ہوگا۔
میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے احساس میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، مگر تم نے اب تک مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے خوف کھا کر دور نہ ہو جاؤ، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو، کیونکہ آنے والے دن تمہارے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے برسوں کا قیدی پہلی بار اپنی کہانی سنا رہا ہو۔ میں کچھ کہہ نہ سکی اور بس خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جن میں محبت کا رنگ صاف جھلک رہا تھا، وہ محبت جو قید میں بھی جنم لے سکتی ہے اور قید میں بھی سانس لے سکتی ہے۔ اس رات ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور سناٹا تھا، جیسے پورا جنگل کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی میں سانس لے رہا ہو۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں ذرا دیر میں آ جاؤں گی، مگر اندر ہی اندر مجھے معلوم تھا کہ میں آج اس سے ملنے جا رہی ہوں، کیونکہ میرے دل میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ وہ معصوم بچے بھی اس عورت کی گرفت میں ہیں اور میں یہ تماشا دیکھتی نہیں رہ سکتی۔ جب میں جنگل میں قدم رکھ رہی تھی تو ہر جھاڑی سے ٹوٹنے والی ٹہنی کی آواز مجھے چونکا رہی تھی، ہر سایہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج میں اسے کہوں گی کہ ہم دونوں مل کر کوئی راستہ نکالیں، ہم اس عورت کے چنگل سے نکلیں اور ان بچوں کو بھی بچا لیں۔ ابھی میں اس کے بتائے ہوئے پرانے درخت کے قریب پہنچی ہی تھی کہ ایک دم 4-5 سائے میرے چاروں طرف نمودار ہو گئے۔ ان کے چہرے دھند سے ڈھکے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور ان کے منہ سے ایک عجیب سی سرسراہٹ نکل رہی تھی، جیسے سانپ پھونک رہا ہو۔ ایک نے آگے بڑھ کر میرے بازو کو اس زور سے پکڑا کہ میں چیخ اٹھی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکی تو بہت دن سے ہمارے قابو سے بچ رہی ہے، آج تجھے لے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی، ایک دم بجلی کی طرح ایک سایہ جھپٹا اور اس کے ساتھ ہی ایک دھاڑ سنائی دی۔ میں نے دیکھا وہی جنزادہ تھا، اس کی آنکھوں میں وہی روشنی، مگر اس بار وہ روشنی غصے اور جنگ کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک جن کو دھکا دے کر پرے پھینکا، دوسرا اس پر جھپٹا، مگر اس نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ زمین پر لڑک گیا۔ باقی تین اس پر اکٹھے حملہ آور ہوئے۔ میں پیچھے ہٹ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے قابو تھی۔ وہ ایک ایک وار کو روک رہا تھا، ایک کو زمین پر دباتا تو دوسرا اس کی کمر پر چڑھنے کی کوشش کرتا، مگر وہ بجلی کی طرح مڑ کر اسے گرا دیتا۔ ایک جن نے اس کے بازو پر نکیلے پنجے مارے اور خون بہنے لگا۔ میں نے گھبرا کر کہا، رک جاؤ، تم زخمی ہو، مگر وہ میری بات سننے کے بجائے پوری قوت سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ سب جن جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے یا شاید اندھیرے میں گم ہو گئے۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے پھیل گئے تھے اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے سہارا دے کر اسے سنبھالا اور کہا، چلو میرے ساتھ، تمہیں گھر لے چلتی ہوں۔ وہ تھوڑا جھجکا اور بولا، یہ ٹھیک نہیں ہے یاسمین، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری مدد کر رہی ہو تو تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ مگر میں نے سخت لہجے میں کہا، اب خاموش ہو جاؤ، تمہیں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم چل سکتے ہو یا میں تمہیں اٹھا لوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میں چل سکتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور آہستہ آہستہ اسے لے کر چلنے لگی۔ اس دوران اس نے سرگوشی میں کہا، تمہیں اندازہ ہے آج کیا ہوا؟ وہ عورت اب سمجھ جائے گی کہ تم میری طرف ہو اور اس کے بعد وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے کہا، جو ہونا ہے دیکھا جائے گا، مگر میں تمہیں اکیلا مرنے نہیں دوں گی۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو اماں دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے اور تم کس حال میں ہو؟ میں نے مختصر کہا، اماں پہلے اندر چلے، پھر سب بتاؤں گی، اور ہم دونوں خاموشی سے اندر آ گئے۔ اس رات میں نے پہلی بار اس کے زخم صاف کیے اور وہ پہلی بار میری ماں کے گھر میں سویا، مگر میرے دل میں خوف اور ایک فیصلہ دونوں ایک ساتھ جنم لے چکے تھے۔ اس نے آہستہ مگر پورے یقین کے ساتھ کہا کہ کلام پاک اس عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اگر ہم نے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا تو ہم نہ صرف اس عورت بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی بد جنات ہیں ان سب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً یہ بات اماں کو بتائی تو اماں نے اپنی آنکھوں میں گہری سنجیدگی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یہ بات بالکل سچ ہے، یہ وظیفہ مجھے میری دادی نے بتایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا عمل ہے جو صرف دل کے یقین اور نیت کی صفائی کے ساتھ کیا جائے تو اثر کرتا ہے۔ اماں نے مجھے کہا کہ سورہ جن کی 40 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور ہر بار یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ اس حویلی اور اس کے اندر موجود ہر بد جنات کو ختم کر دے، اور پھر اس تلاوت کو ایک مٹکی میں قید کرنا ہے اور اس مٹکی کو حویلی کے صحن میں پھینک دینا ہے۔
میں نے اماں کی بات کو بڑے دھیان سے سنا اور کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ میں نے وضو کیا، سفید چادر اوڑھی اور قبلہ رخ بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر زبان پر اللہ کا نام تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ سورہ جن کی تلاوت کی تو کمرے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں نے ہر لفظ کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھا، جیسے میرے دل سے روشنی نکل کر ان الفاظ میں جا رہی ہو۔ ہر بار جب میں تلاوت مکمل کرتی تو دل میں بچوں کے معصوم چہرے اور ان کی خوفزدہ آنکھیں آ جاتی اور میرا عزم اور مضبوط ہو جاتا۔ ایک ایک کر کے میں نے گنتی پوری کی۔ 40ویں بار جب تلاوت ختم ہوئی تو میں نے آہستہ سے سانس لی اور اماں نے ایک چھوٹے مٹکے کا ڈھکن مضبوطی سے بند کر دیا، جیسے اس کے اندر کوئی قیمتی خزانہ بند کر رہی ہوں۔ اس دوران جن زیادہ خاموشی سے کونے میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی اور احترام تھا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی اب صرف ایک عام انسان نہیں رہی، بلکہ ایک مقصد کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم نے طے کیا کہ مٹکی کو حویلی میں پھینکنے کے لیے وقت وہ ہونا چاہیے جب سب سو رہے ہوں۔ جن زیادہ بولا، میں راستہ جانتا ہوں اور میں اتنی تیزی سے چل سکتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، مگر تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مٹکی صحن میں گرے گی تو شور اٹھے گا، چیخیں سنائی دیں گی اور تمہیں لگے گا جیسے سارا جنگل جاگ اٹھا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے ڈر نہیں لگتا جب تک اللہ میرے ساتھ ہے اور ہم معصوموں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پھر تیار رہو، اور ہم دونوں گھر سے نکل گئے۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا، مگر اس کے قدموں کی چاپ میرے دل کو یقین دلا رہی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ ہم حویلی کے قریب پہنچے تو میں نے محسوس کیا جیسے ہوا کا رنگ بدل گیا ہو، جیسے ہر پتا اور ہر شاخ کسی خوفناک آہنگ پر لرز رہی ہو۔ جن زیادہ آہستہ سے صحن کی دیوار کے قریب پہنچا۔ میں نے مٹکی اس کے حوالے کی اور وہ ایک جھٹکے میں دیوار پھلانگ کر اندر اتر گیا۔ کچھ ہی لمحے بعد ایک دھماکے کی آواز آئی اور پھر ایسی چیخیں سنائی دی جیسے کئی جانور ایک ساتھ تڑپ رہے ہوں۔ حویلی کے اندر سے وہ روشنی ایک تیز لہر اٹھی اور پھر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں دیوار کے اس پار کھڑی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میری سانسیں تیز تھیں، مگر دل میں ایک سکون تھا۔ جن زیادہ واپس آیا تو اس کا چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں روشنی تھی۔ وہ بولا، سب ختم ہو گیا یاسمین، تم نے یہ کر دکھایا، اور میں جانتی تھی کہ یہ ہماری جیت کی پہلی رات تھی، مگر شاید آخری نہیں، کیونکہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس عمل کے بعد جب حویلی میں اندھیروں کا زور ٹوٹا اور بدجنات کی چیخیں خاموش ہوئیں تو ایک عجیب سا سکون اتر آیا، مگر اس سکون کے ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ احمد کے چہرے کی چمک بدل گئی ہے۔ اس کی آنکھوں کی وہ پراسرار روشنی جو ہمیشہ مجھے حیران کرتی تھی مدھم پڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، احمد تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاسمین تم نے اس عمل کے ذریعے نہ صرف اس عورت اور اس قبیلے کو ختم کیا بلکہ میری طاقتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ میں اب وہ جن زیادہ نہیں رہا جو آدھا انسان اور آدھا جن تھا، اب میں ایک عام انسان ہوں۔ اس کی آواز میں دکھ نہیں بلکہ عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں بعد اس نے اپنی اصل پہچان پا لی ہو۔ میں نے کہا، احمد مگر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اب خود کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ وہ بولا، مجھے اب خود کو بچانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم میرا سہارا ہو اور ایک عام انسان کی زندگی ہی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ میں نے اس لمحے پہلی بار جانا کہ اصل طاقت تو محبت اور بھروسہ ہے، جس نے اسے میرے سامنے جھکا دیا تھا۔ حویلی کے بچوں کی بات کریں تو جلد ہی ہمیں معلوم ہوا کہ سارا اور حمزہ اصل میں اس عورت کے بچے نہیں تھے، بلکہ وہ کسی اور عورت کے بچے تھے جنہیں برسوں پہلے چھین کر یہاں لا کر باندھا گیا تھا۔ ہم نے کوشش کی اور ان کے اصل والدین کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ لمحہ ناقابل بیان تھا جب بچوں کے والدین نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کی آنکھوں سے برسوں کے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا جیسے ان کی گمشدہ روحیں واپس اپنے جسموں میں آ گئی ہوں۔ اس کے بعد زندگی جیسے ایک نئے سفر پر چل نکلے۔ احمد نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو اماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا تو دل کو سکون نصیب ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگی دیکھی تو وہ دن یاد آیا جب میں ننگے پاؤں جنگل میں گری تھی اور ایک اجنبی ہاتھ نے مجھے سہارا دیا تھا۔ آج وہی ہاتھ میرے نکاح کے کاغذ پر میرا ولی بنا کھڑا تھا۔ ہماری شادی کے بعد احمد نے کاروبار شروع کیا، دن رات محنت کی اور اللہ نے برکت ڈالی۔ آج ہمارا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اماں ہمارے ساتھ رہتی ہیں
اور ہر وقت دعائیں دیتی ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر وہ دن نہ ہوتا جب میری چپل ٹوٹی اور کانٹا لگا تو شاید میں کبھی اس سفر پر نہ نکلتی، مگر آج جب میں اپنے شوہر احمد کو دیکھتی ہوں تو دل کہتا ہے کہ واقعی ہر کانٹے کے بعد اللہ ایک پھول ضرور دیتا ہے، اور وہ پھول میری زندگی میں احمد کی صورت میں آیا ہے۔ ہم دونوں بے کام مگر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، جس میں محبت بھی ہے، اعتماد بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ قربانی جو ہمیں انسان سے بہتر انسان بنا گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔